Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you will be fine. Today we are going to study lesson number 1 using the scientific method. साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल। तो बेटा इसका टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो बेटा इस सबक में जो मुसन्नफ़ है उसने साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के मुतालिक बात की है। मुसन्नफ़ हमें बताता है कि साइंस ने ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। साइंस ने हमारे बहुत से मसाइल को हल कर दिया है। वो कहता है कि साइंस ने सेहत के मैदान में बहुत से करिश्मे दिखाए हैं। साइंस की बदौलत हमने बहुत सी बीमारियों पर काबू पा लिया है। इसी तरह वो कहता है कि आज से हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले हमें पीने का साफ़ पानी या नहाने के लिए पानी भी दस्तयाब ना था, लेकिन लोग जो थे वो दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर लाते थे। लेकिन साइंस की बदौलत क्या हुआ है, हमने इस चीज़ पर भी काबू पा लिया है। अब हर जगह साफ़ और शफाफ पानी मौजूद है। हम घर बैठे ही अपना यानी कि पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमें पानी भरने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना नहीं पड़ता। इसी तरह वो कहता है कि साइंस जो है इसने खुराक की किल्लत का मसला भी हल कर दिया है। वो कहते हैं साइंस की बदौलत हम पूरा साल मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल में लाते हैं, उनको महफूज कर लेते हैं। खुराक को महफूज करने के मुख्तलिफ़ तरीके भी ईजाद हो चुके हैं। तो इस तरह बेटा इस पूरे सबक में मुसन्निफ़ ने हमें साइंस के जो करिश्मात हैं उनके मुतालिक बताया है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टेक्स्ट। वो कहता है कि ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली। हम में से सभी ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। बेनिफिटेड मीन्स मुस्तफ़ीद हुए हैं या फ़ायदा उठाया है फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मसाइल के हल में, सच एज़ जैसे कि दूज़ डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जिसका जो ताल्लुक़ है वो सेहत को बरकरार रखने में से, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की पैदावार और खुराक को महफूज रखने से, यानी प्रोडक्शन मतलब होता है खुराक की पैदावार और प्रिजर्वेशन मीन्स महफूज रखना, खुराक को महफूज करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर से, एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और मवासलात और नकलो हमल की बेहतरी से है। यानी ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक़ सेहत की बहाली या सेहत को बरकरार रखने में है, खुराक को पैदा करने और उसको महफूज रखने से है, और अपने घरों की तामीर से है, या फिर मवासलात और नकलो हमल से है। ये सारे वो मसाइल हैं। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज, सिर्फ हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीके ही नहीं बदले, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड, बल्कि खुद लोगों को भी बदल दिया गया है। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग, आज हम उन वाक़यात को ज़्यादा अच्छे अंदाज में बयान करने के काबिल हैं, विच यूज़ टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जिन्हें बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब या पुरअसरार समझा जाता था। स्ट्रेंज मीन्स अजीबोगरीब एंड मिस्टीरियस पुरअसरार समझा जाता था। आल्दो अगरचा देयर इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगरचा अभी बेहतरी की ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली, अब हम आम तौर पर लेस फेयरफुल, कम खौफजदा हैं, दैन आवर फादर्स एंड फोर फादर्स वर, जितने के हमारे आबाओ अजदाद खौफजदा थे, हम उनके मुकाबले में कम खौफजदा हैं। वी आर आल्सो क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग दैन आवर एंसेस्टर्स, वो कहता है कि हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अपनी सोच में भी ज़्यादा बारीक बीन हैं। क्रिटिकल मीन्स बेटा आप कह सकते हैं, नाकद कह सकते हैं, बारीक बीन कह सकते हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये जो सबक है ये आपको ये बात समझने में मदद देगा, हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज्ड पीपल, कि कैसे साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने रहन सहन की हालतों को बेहतर बनाया है और लोगों को बदल दिया है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग। वो कहता है कि ये जो सबक है आपको ये समझने में मदद देगा कि किस तरह आप अपने रोज़मर्रा के रहन सहन में साइंसी तरीक़ाकार का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।
اب آ جاتا ہے بیٹا، وہ کہتا ہے کہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز، بیماریوں کی بہتر روک تھام۔ وہ کہتا ہے کہ اف یو ہیڈ بین بورن 200 ایئرس اگو، اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے، you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old، تو آپ کو 1 سال کی عمر پانے کے لیے 8 میں سے تقریباً 1 موقع مل پاتا۔ مطلب یہ کہ جو پہلے کے دور تھے تقریباً 200 ایئرز اگو، 2 سال پہلے، تب بیماریاں بہت زیادہ تھیں، تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ 8 میں سے 1% چانسز ہوتے تھے اس کے بچ پانے کے۔ ان ادر ورڈز، وہ کہتا ہے دوسرے الفاظ میں، ان دوز ڈیز، ان دنوں، about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday۔ وہ کہتا ہے کہ ان دنوں 8 میں سے تقریباً 7 بچے اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے۔ مطلب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ 1 سال کا ہوتا تو وہ مر جاتا تھا۔ Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year۔ فرض کیجئے آپ غیر معمولی طور پر ایک صحت مند بچے ہوتے اور آپ وہ پہلا سال گزار لیتے۔ Very likely before you were 6 years old you would have had smallpox۔ smallpox میرا مطلب ہے، آپ اس کو چیچک کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو بہت زیادہ امکان تھا کہ اس سے قبل کہ آپ 6 سال کے ہو پاتے آپ چیچک میں مبتلا ہو چکے ہوتے، اس قدر اس وقت بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ دا ایج آف 12، اور جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچتے، یو وڈ ہیو انڈاؤٹلی مینس بلا شبہ، ہیو ہیڈ میسلز میرا خسرے کو کہتے ہیں، ہوپنگ کف، کالی کھانسی، اسکارلیٹ فیور، سرخ بخار، اینڈ ڈفتیریا اور خناق۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ 12 سال کی عمر کو پہنچتے تو آپ کو بلا شبہ خسرہ، کالی کھانسی یا پھر لال بخار اور خناق میں آپ مبتلا ہو چکے ہوتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ even then your battle for life was not over، پھر بھی زندگی کے لیے آپ کی جنگ ختم نہ ہوتی۔ مطلب اتنی زیادہ بیماریاں ہونے کے باوجود ہوتی، اگر آپ ان سے بچ بھی جاتے تو پھر بھی جو زندگی تھی اس کے ساتھ جو آپ کی جنگ تھی وہ ختم نہ ہوتی۔ یلو فیور، وہ کہتا ہے زرد بخار، ملیریا، ٹائفس، کولرا جسے آپ ہیضہ کہتے ہیں، ٹائیفائڈ فیور، میادی بخار جسے آپ کہتے ہیں، اینڈ ایون انفلوئنزا اور نزلہ زکام وغیرہ۔ وانس اسٹارٹیڈ، وہ کہتا ہے جب یہ بیماریاں ایک دفعہ شروع ہو جاتی، اسپریڈ تھرو اے کمیونٹی، تو وہ سارے سماج میں پھیل جاتی۔ وہ کہتا ہے لائف واز موسٹ انسرٹن، زندگی بہت ہی غیر یقینی ہے، یعنی زندگی کا بھروسہ بہت کم ہے۔ اے پرسن ہو لیو ٹو بی مور دین 30 ایئرس آف ایج واز انڈیڈ فارچونیٹ، کوئی شخص جو 30 سال کی عمر سے زیادہ زندہ رہ پاتا تو وہ یقیناً خوش نصیب ہوتا تھا۔ اٹ از انبلیویبل، یہ بہت ہی ناقابل یقین ہے، دیٹ سچ کنڈیشنز، کہ اس طرح کے جو حالات تھے، could have existed so short a time ago، کہ اتنا قلیل عرصہ قبل ایسے حالات پائے جاتے تھے۔ وہ کہتا ہے اس بات کو ماننا بڑا ہی مشکل ہے کہ تھوڑے سے عرصے قبل ہی اتنے زیادہ خطرناک حالات پائے جاتے تھے۔ ٹوڈے، وہ کہتے ہیں آج، بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلز، جو بچے ہیں وہ ہسپتالوں میں جنم لیتے ہیں، ویئر دیر از لٹل لائکلیہڈ آف دیئر گیٹنگ اے ڈیزیز، جہاں ان کا بیماری میں مبتلا ہونے کا جو امکان ہے بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ ینگ پیپل آر ٹریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیم اگینسٹ اسمال پوکس، ڈفتیریا اینڈ ٹائیفائڈ فیور۔ وہ کہتا ہے کہ نوجوان لوگوں کو چیچک، خناق اور میادی بخار سے بچانے کے لیے علاج کیا جاتا ہے۔ Today a person can expect to live to be almost 70 years old، آج ایک شخص تقریباً 70 سال زندہ رہنے کی توقع کر سکتا ہے۔ In other words، دوسرے الفاظ میں، more than 30 years have been added to the expected length of man's life۔ بالفاظ دیگر، وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی زندگی کی جو متوقع عمر ہے اس میں بیٹا 30 سال سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے، یا انسان جو توقع کرتا ہے کہ میں اتنی دیر زندہ رہوں گا، اس میں اس نے 30 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔
These changes have been made possible by use of the scientific methods. وہ کہتا ہے بیماری کے methods to solve such problems as the causes of diseases and its prevention. prevention کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسباب سے بچاؤ. وہ کہتا ہے بیماری کے اسباب اور اس سے بچاؤ جیسے مسائل کو سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے حل کرنے سے یہ تبدیلیاں ممکن ہو پائی ہیں. مطلب یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، پہلے اتنی زیادہ بیماریاں تھیں، بچے جو تھے وہ 1 سال کی عمر کا ہونے تک ہی مر جاتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے یہ سائنس ہی کی بدولت ہے کہ ہم نے ان ساری بیماریوں پر کیا پا لیا ہے؟ قابو پا لیا ہے، اور جو انسان کی جو عمر ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ میرا ہے کہ بیٹر سینیٹری کنڈیشنز. وہ کہتا ہے بہتر صفائی ستھرائی کے حالات. وہ کہتا ہے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن، یہ خیال کرنا بہت مشکل ہے دیٹ سینیٹری کنڈیشنز ان سم آف آور لارج سٹیز ور لائک اونلی 100 years ago. وہ کہتا ہے کہ یہ خیال کرنا، یہ تصور کرنا، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ صرف 100 سال پہلے ہمارے کچھ بڑے بڑے شہروں کے جو صفائی ستھرائی کے حالات تھے کس طرح کے تھے. ان ٹو دا نیرو ان پیوڈ، نیرو بیٹا تنگ، ان پیوڈ کچی اینڈ پورلی ڈرینڈ سٹی اسٹریٹس، ہاؤس ہولڈ گاربیج، کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں بیٹا، اینڈ ادر ریفیوز ور تھرون. وہ کہتا ہے کہ گھریلو کوڑا کرکٹ جو تھا اور دوسرا فاضل مادہ تانگ کچی اور جو خستہ حال گلیاں تھیں وہاں پھینک دیا جاتا تھا. اینیملز وانڈرڈ تھرو دا اسٹریٹس، جو جانور تھے وہ گلیوں میں پھرتے رہتے تھے. فیڈنگ اپون، خوراک کی تلاش میں. دی گاربیج، گند کے اوپر، کچرے کے اوپر، یعنی جو جانور تھے وہ کوڑا کرکٹ کے اوپر گلیوں میں کیونکہ وہ پھینک دیتے تھے کوڑا کرکٹ، تو ان کے اوپر جو جانور تھے وہ پھرتے رہتے تھے خوراک کی تلاش میں. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن. وہ کہتا ہے جو بیرونی ٹوائلٹس تھے، بیت الخلاء تھے، یعنی گھروں سے باہر تب ٹوائلٹس تو بیٹا ہوتے نہیں تھے تو گھروں کے باہر لوگ جاتے تھے، تو وہ کہتا ہے وہ بہت عام تھے. مینی آف دیم سچویٹڈ، ان میں سے جو کچھ تو وہاں پر واقع تھے. ویئر ہیومن ویسٹ ڈرینڈ ان ٹو ویلز، ویلز بیٹا کنویں کو کہتے ہیں. فرام وچ پیپل اوبٹینڈ ڈرنکنگ واٹر. وہ کہتے ہیں ان میں سے جو کئی جو ٹوائلٹس تھے ایسی جگہوں پر واقع تھے جہاں سے انسانی جو فضلہ ہے وہ بہہ کر ان کنویں میں چلا جاتا ہے جہاں سے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے تھے. تو اس سے آپ بیٹا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات تھے آج سے پہلے. ٹوڈے آور سٹی اسٹریٹس آر پیڈ. وہ کہتا ہے کہ آج جو ہماری شہروں کی جو سڑکیں ہیں وہ پکی ہیں. اینڈ ویل ڈرینڈ، اور ان کے اندر جو نکاسی آب کا نظام ہے وہ بھی بہتر ہے. اینڈ دے آر کلینڈ ریگولرلی، انہوں نے ہر روز یا باقاعدگی کے ساتھ ان کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے. اٹ از اگینسٹ دا لا ٹو تھرو گاربیج ان دا اسٹریٹس. تو سڑکوں پر یا گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا قانون کے خلاف ہے. سیوج فرام آل